ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں اپنے بھتیجے محمد کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ جب محمد پیدا ہوئے تھے تو خوشی کے مارے میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، رشتہ داری کو اور مضبوط کرنے کے لیے میں نے تم دونوں کی نکاح محمد کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور کلثوم کے ساتھ کر دیا تھا۔ لیکن کسے پتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دے گا؟ کون جانتا تھا کہ وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو جھٹلا کر خود کو نبی کہے گا؟ افسوس، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو کبھی بھی تمہارا نکاح محمد کی بیٹیوں سے نہ کرتا۔ یہ سن کر عتبہ اور عتیبہ سر جھکائے چپ چاپ زمین کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ابو لہب غصے میں بولا، تم دونوں ابھی کے ابھی محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ بڑا بیٹا عتبہ یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چاچا محمد کا جو بھی گناہ ہے اس کی سزا ہم ان کی بیٹیوں کو کیوں دیں؟ اس پر ابو لہب غصے سے بولا، محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہی تم لوگ انہیں طلاق دو گے، اور جب محمد کو معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا ہے، تب میں اس کے چہرے کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اپنے والد کا یہ حکم عتبہ کسی بھی صورت میں مان نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہی وعدہ اس کے دل میں بار بار تازہ ہو رہا تھا۔ عتبہ نے ہمت جٹا کر اپنے باپ ابو لہب سے کہا، ابا جان، آپ اپنے بھتیجے محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ میرے دوسرے چاچاؤں نے بھی انہیں نبی نہیں مانا، لیکن ان میں سے کوئی بھی انہیں دکھ نہیں دیتا۔ عتبہ نے آگے کہا، ہمارے بنو ہاشم قبیلے کے زیادہ تر لوگ بھلے ہی محمد کے نئے دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی محمد کو ظالم قریشیوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی قریشی انہیں تکلیف دینے آتا تو پورا قبیلہ مل کر محمد کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن صرف آپ ہی اکیلے ہیں جو ہر وقت محمد کو تکلیف پہنچانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ عرب کی ہزاروں سال کی روایت اور تہذیب کی توہین نہیں ہے؟ بیٹے عتبہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر ابو لہب غصے سے آگ ببولا ہو اٹھا۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ کچھ ہی لمحوں میں خون کی طرح لال ہو گیا۔ ابو لہب چلا کر بولا، کچھ لوگ بیٹی پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں، کاش میں نے بھی تمہیں پیدا ہوتے ہی قبر میں گاڑ دیا ہوتا۔ اپنے والد کے منہ سے ایسی باتیں سن کر عتبہ کی زبان بند ہو گئی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں خاموشی کو توڑا ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ نے۔ عتیبہ بولا، ابا جان، بھائی عتبہ جیسی باتیں میں کبھی بھی آپ سے نہیں کہوں گا۔ میں ابھی اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ لعنت